يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين، نبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال الله سبحانه وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عزیزان گرامی، بزرگوں اور عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کی ان ملاقات میں، جمعہ کی اس محفل میں ہندوستان کی موجودہ حالات اور ہمارے لیے درپیش چیلنجز کے متعلق مختلف باتیں آپ نے سماعت فرمائی، اور خصوصیت کے ساتھ گزشتہ جمعہ اسلام کا نظام نکاح و طلاق، خاندان بسانے کا نظام، اس روئے زمین کے اوپر انصاف قائم کرنے کا نظام، آپس میں دو خاندانوں کے ملنے اور جلنے اور اس میں پائیداری کے نظام، اور اگر اتفاق سے کسی وجہ سے ناچاقی ہو جاتی ہے تو اس کے رولز اور اس کی تناظر میں ہماری ذمہ داریاں، اس حوالے سے تفصیلی طور پر گفتگو ہوئی کہ طلاق کا جو موضوع آج پورے ہندوستان کے اندر موضوع بحث بنا ہوا ہے، جس کے چند جزئیات کو دیکھ کر لوگ اس مبارک اور پاکیزہ دین کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور موضوع بحث بنائے ہوئے ہیں۔ پہلے تو ہمیں ہی چاہیے کہ ہم اس نظام کو سمجھیں۔ جب ہم مسلمان ہیں، بڑی کمزوری ہمارے اندر یہ ہوئی کہ ہم ماں پیٹ سے مسلمان ہیں، نسلاً بعد نسلاً ہم اسلام کو اپنے گلے لگائے ہیں، لیکن یہ حقیقت حال ہے کہ اسلام وہ مذہب نہیں جو وراثت میں آ جاتا ہے۔ اسلام وہ مذہب نہیں ہے جو وراثت میں آ جاتا ہے، اسے آپ کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اسے آپ کو محنت کر کر حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں ماں باپ مسلمان عطا فرمائے، اسلامی گھرانے میں پیدا فرمائے، تو یہ اللہ کی دین ہے
لیکن اس میں کوئی گارنٹی اللہ نے یہ نہیں لیا کہ تم ماں باپ کے پیٹ سے مسلمان پیدا ہوئے تو مرتے دم تک بھی تم مسلمان ہوگے، ایسا نہیں ہے۔ پیدا مسلمان ہوئے ہوں گے، لیکن پتہ نہیں تمہاری توجہات، تمہاری ترجیحات زندگی کے کس موڑ پر تمہیں اسلام سے برگشتہ کر دے، کس موڑ پر، کس موقع پر اور کس لمحے اسلام تم سے پیچھے چھوٹ جائے اور تم اپنی الگ راہ لے لے۔ تو اس کے لیے تو بارہا اسلام کا سبق یاد کرنا ہوگا، اسلام کی تعلیمات پڑھنا ہوگا، اسلام کو سیکھنا ہوگا، دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانا اللہ نے اسی لیے ہماری ذمہ داری عطا فرمائی، ہماری ذمہ داریوں میں شامل فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ آپ کو بتلاتا چلوں، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ نے اب دین اسلام کو اس دنیا کے لیے چن لیا ہے۔ دنیا میں اب اسلام کا راج ہوگا، یہ بات حقیقت ہے۔ اسلام پھلنے کے لیے آیا ہے، اسلام پھولنے کے لیے آیا ہے، اسلام نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اسلام ہر ملک، ہر مذہب، ہر قوم اور ہر ایک کا مذہب بننے کے لیے آیا ہے، چاہے دنیا چاہے یا نہ چاہے۔ یہ بن کر رہے گا، یہ قائم ہو کر رہے گا۔ یہ وہ دین ہے، دبنے کے لیے نہیں آیا، چھپنے کے لیے نہیں آیا، شرمانے کے لیے نہیں آیا۔ اللہ نے اس کو ایسا مضبوط بنا کر بھیجا ہے کہ یہ دنیا کی چٹانوں سے ٹکرانے والا دین ہے، طوفانوں سے نبرد آزما ہونے والا دین ہے، اور پوری دنیا میں نافذ ہو کر رہے گا، چھا کر رہے گا۔ اس میں کسی قسم سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ایک بڑی تیزی سے چلنے والی سواری ہے، سمجھ میں آتے ہیں تو سوار ہو جائیے، تو اس میں تمہارے سوار ہونے یا اتر جانے سے نقصان ہمارا ہے، اس دین کا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دین تو چلتا رہے گا، نافذ ہوتا رہے گا، جلنے والے جلتے رہیں گے، پریشانی اٹھانے والے اٹھاتے رہیں گے، جن کو سمجھ میں نہ آئے وہ اس سے اترتے رہیں گے۔ لیکن یہ دین ایک ایسی اللہ نے اس کے اندر یہ لچک رکھی ہے کہ پوری دنیا کے اندر چھائے گا اور قیامت تک رہنے والا، اس کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں ہے۔ یہ مان لیجیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله۔ اللہ وہ عظیم ذات ہے جس نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دین، ہدایت اور دین حق دے کر کے بھیجا، اور اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ بند کمروں میں رہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ مساجد میں بند رہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ خانقاہوں میں بند رہے، اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ کسی ریسرچ سینٹرز میں بند رہے، کسی کونسلز میں بند رہے، اس لیے نہیں بھیجا، بلکہ اس لیے بھیجا کہ یہ مسجد کا بھی دین ہے، گھر کا بھی دین ہے، گلی کوچوں کا دین ہے، تمہارے بازاروں کا دین ہے، تمہاری ترقی یافتہ مقامات کا دین ہے، یہ دنیا کی ہر ذرے ذرے پر نافذ ہونے والا دین ہے، اور اسی لیے بنا کر بھیجا۔ فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اس دین کو پورے دینوں پر، پورے مذہبوں پر، پوری شریعتوں پر، پورے قانونوں پر، پوری تہذیبوں پر، ہر ایک کے اوپر نافذ کرنے کے لیے بھیجا، اور نافذ ہو کر رہے گا یہ دین۔ شرماتے ہیں تو وہ لوگ جو دین سے پورے واقف نہیں ہیں۔ دین کے خلاف تحریکیں ہر دور میں رہی ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اس کے اگینسٹ رہنے والے تو ہمیشہ ناپسند ہی کرتے رہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ فرمایا، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، ارے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ اپنی منہ کی پھونکوں کے ذریعے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں کے ذریعے، اپنی منہ سے نکلنے والی کمزور ہواؤں کے ذریعے اللہ کے دین کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کر رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ انکار کرنے والے چاہے کتنا ہی اسے ناپسند کرے۔ پہلے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے دین کے متعلق مطمئن ہو جائے، یقین مستحکم بنا لے،
اپنے دل کے اندر یہ بات کو مضبوطی سے پیوست کر لے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر وہ واحد قوم ہے جو اللہ نے اسے ہدایت کے راستے سے منور فرمایا ہے، مزین فرمایا ہے۔ ہمارے رشتے یہ زمینی رشتے نہیں ہوتے، ہمارے رشتے یہاں کے خانقاہ اور یہاں کی بڑی بڑی محلات کے رشتے نہیں ہوتے۔ ایک مسلمان چاہے کتنا ہی غریب ہو، کتنا ہی کمزور ہو، کتنا ہی کم علم ہو، کتنا ہی جاہل ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا رشتہ اس زمین کے نیچے سے لے کر آسمان کے اوپر تک بن جاتا ہے۔ اس کے متعلق فیصلے جو ہوتے ہیں وہ آسمانوں میں ہوتے ہیں، یہ زمین کے کسی مقامات پر نہیں ہوتے۔ ہمارے تعلقات بڑے بلند ہیں، ہمارے رشتے بڑے بلند ہیں، ہمارے معاملات بہت بلند ہیں۔ شاید ہی اس دنیا کے اندر کسی اور قوم کے ساتھ اتنی سازشیں کی گئی ہوگی جتنی ہمارے ساتھ کی گئی، ہمارے مذہب کے ساتھ کی گئی۔ بلکہ آج پوری دنیا کا مشن ایک ہی ہے، وہ یہ کہ روئے زمین سے اسلام کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اس پہ پلاننگز ہو رہی ہیں، مشورے ہو رہے ہیں، کروڑوں اربوں ڈالرز اس پر خرچ کیے جا رہے ہیں۔ اگر اس کا عشر عشیر بھی، اس کا 10% بھی کسی اور مذہب کو ختم کرنے کے لیے لگاتے تو مذہب تاریخ کے صفحات میں بند ہو کر کے رہ جاتا اور آج تک روئے زمین پہ دکھتا نہیں تھا۔ یہی اس کی حقانیت کی دلیل ہے کہ کل تک جو دشمنی کرتا تھا آج اپنے سر کو جھکا کر کے اسلام قبول کرتا ہے۔ یہ ہم نے اپنی تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے اور یہ حقیقت ہے۔ تاتاریوں کو آپ نے پڑھا تھا، آج کی دشمنی اور پہلے کی دشمنی میں بڑا فرق تھا۔ ہلاکو خان چنگیز خان کی قوم تاتاریوں نے، جو اسلام کا پورا دارالخلافہ بغداد تھا، اس میں ظلم کا یہ عالم کیا تھا، بربریت کا یہ عالم تھا کہ تاریخ انسانی میں ویسا کوئی واقعہ بھی دہرایا نہیں گیا۔ چن چن کر مسلمانوں کو ختم کیا گیا، ذبح کیا گیا، بچوں کو، بڑوں کو، عورتوں کو۔ ندیوں کا کلر بدل چکا، اس کے پانی کا کلر بدل گیا، اور یہ سمجھ گئے تھے لوگ کہ اب پھر اسلام صدیوں تک اس زمین کے اوپر نہیں ابھرے گا۔ کس کی ہمت ہوگی کہ اب اس زمین کے اوپر آ کر کے پھر کلمہ پڑھے، پھر اللہ اکبر کی صدائیں گونجے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کون پڑھے گا؟ قرآن پاک کی ایک آیت کا ایک حرف بھی کسی کے زبان سے نکل جاتا تو وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو دیتا تھا۔ ایسا ظلم کیا گیا اور صف ہستی سے مٹا دیا گیا۔ پوری دنیا دیکھتی رہی یہ ہلاکو خان کا ظلم، چنگیز خان کا ظلم کسی کی آنکھوں سے پوشیدہ نہیں۔ وہ لوگ یہی دیکھتے تھے، ان کی نگاہیں زمینی طرف تھی، زمینی اسباب کی طرف ہوتی تھی، اور دنیا والوں کی نگاہ یہی ہوتی کہ کیسا ہوگا کہ اس جانب سے آئے گا کوئی، اس جانب سے آئے گا، اسے ڈراؤ، اسے دھمکاؤ۔ مسلمانوں کی خاصیت یہی ہے، دنیا بارہا یہ چیز بھول جاتی ہے کہ ہمارا تعلق زمینی نہیں آسمانی ہے۔ ہم مسلمان اس قوم کو کہتے ہیں جو زمینی چیزوں کو دیکھ کر آگے نہیں بڑھتے، اپنے خدا پر بھروسہ رکھ کر آگے بڑھتے ہیں۔ واقعی اس ظلم کے بعد کوئی اور قوم ہوتی تو ہیبت کے مارے اپنے دین کو چھوڑ دیتی، لیکن دنیا شاہد ہے کہ ایک طرف مسلمان کٹ رہے تھے، پٹ رہے تھے، مار کھا رہے تھے، لیکن دنیا کے دوسری مقام پر مسلمان اتنی ہی ہمت کے ساتھ ٹھہرے ہوئے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا ترانہ گا رہے تھے۔ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ انتظار کر رہے ہیں کہ تم ہماری طرف کب آؤ گے، کیونکہ اسلام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے یہ۔ اور اللہ نے کیا کیا؟ کسی دوسری قوم کو بغداد میں داخل نہیں کیا، کسی دوسری قوم کو شام و بغداد اور عراق میں داخل نہیں کیا، بلکہ دنیا دیکھتی تھی کہ وہ جو بہادر نوجوان، بہادر جوانوں کو جن کو ان کی عورتوں کے سامنے شہید کیا گیا، ان کے بچوں کو ختم کیا گیا، ان کے گھر کی باندی بننے والی ان کی گھر کی عورتوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اسیر بنا کر کے، باندی بنا کر کے، ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر کے لے جا کر کے پنجروں میں بند کیا گیا، ان کے ساتھ ان کا جنسی استحصال کیا گیا، ان کے ساتھ خادمائیں بنائے گئے۔ لیکن یاد رکھے کہ مسلمان طوفان سے ٹکر لیتا ہے اور اس کے ٹکر لینے کا مزاج بڑا انداز عجب ہوتا ہے، لوگوں کی طرح نہیں۔
پورے مرد ختم ہو گئے، ایک مرد بچا ہوا نہیں، صرف عورتیں تھیں، صرف عورتیں تھیں، اور عورتیں بھی کوئی بادشاہتوں کے تختوں پہ نہیں تھی، قید و بند کی زندگی گزار رہی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ وہی عورتیں جو اپنی آنکھوں سے اپنے شوہروں کو کٹتے لٹتے پٹتے دیکھا تھا، ان کے جگر کتنے چیرے ہوئے تھے ہوں گے، ان کے دل کتنے پھٹے تھے ہوں گے، لیکن اس کے باوجود اپنے دل کے اندر خدا کی محبت ایسی تھی کہ وہ عورتیں بحیثیت باندی و غلام ان کے گھروں میں داخل ہوئے، اور صرف بمشکل 20 سال سے 30 سال کے عرصے کے اندر اپنے اخلاق، اپنے کیریکٹر، اپنے رہنے سہنے کا انداز کے ان کے تمام آنکھوں کو بدل دیا، اور بالکل ایک نسل بھی نہ گزری تھی کہ ان کی پوری اولاد پلٹ کر کے اسلام قبول کر لی۔ کوئی دوسری قوم کو آنے کی ضرورت نہیں پڑی، تاتاریوں کی وہی قوم جو کل تک اپنے آپ کو مسلمانوں کے خونی بنائے ہوئے تھے، صرف یہ عورتوں کے اخلاق، ان کے کیریکٹر، ان کے ادب، مردوں کو تو مار دیا تھا، لیکن وہ عورتیں باندی بن کر ہی گھر میں تھے۔ جب عورتوں کو دیکھتے کہ اتنی بااخلاق ہے، اتنی محبت و پیار والی ہے، اتنی انداز ان کا انسانیت سے بھرپور ہے، بچوں کے ساتھ ان کا لگاؤ ایک دن 2 دن نہیں، 1 سال 2 سال نہیں، ہر خاتون انفرادی طور پر ایک کو دوسرے سے کنیکشن نہیں، کوئی منصوبہ بندی نہیں، ان کے دل میں یہ ہے کہ ہمارے شوہر اللہ کی راہ میں جان کٹائے ہیں تو وہ بھی جہاد ہے، خدا کی راہ میں ہم زندہ رہیں گے تو یہ بھی جہاد ہے۔ انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں میں ان کے دلوں کو اسیر بنا لیا، تم ہمارے جسموں کو اسیر بنائے تھے، آؤ اسلام وہ مذہب ہے، تم اس پہ کنٹرول کے ساتھ اچھے طور پر عمل کرو تو لوگوں کے جسموں کو نہیں، ان کے دلوں کو تم اسیر بناتے چلو گے۔ اور یہ حقیقت ہے، بغداد کی تاریخ کو پلٹ دیا، اور پھر وہی ظالم پورے کے پورے صرف عورتوں کے اس کیریکٹر کو دیکھ کر کے مسلمان ہو۔ اور آج دنیا انتظار کر رہی ہے ہماری عورتوں، ہمارے بچوں اور ہمارے نوجوانوں کے اس کیریکٹر کی انتظار میں ہے۔ عزیزان گرامی، آج پوری دنیا بھر کے اندر مسلمان بڑے عجیب و غریب کرب کی حالت سے گزر رہے ہیں، بڑی کرب کی حالت۔ پوری دنیا کا چکر لگا لے اور بتائے کوئی ایک ملک ایسا کہ جہاں مسلمان اطمینان و سکون کی حالت میں، کوئی ایک ملک بتائے، چاہے مسلم مملکت ہو چاہے غیر مسلم مملکت ہو، چاہے جمہوریت ہو چاہے بادشاہت ہو، یورپ ہو یا ایشیا ہو یا افریقہ ہو، کوئی بر اعظم کے اندر کہیں پر ایک ایسا مقام بتائیے جہاں پر مسلمان اطمینان و سکون کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ کہ مسلمانوں کو اطمینان سے زندگی گزارنے کے لیے اگر بادشاہت کی اور حکومت کی ضرورت ہے تو کتنی مسلم کنٹریز ہیں وہاں ہونی چاہیے تھا، کیوں نہیں؟ خصوصیت کے ساتھ عالم عرب، مڈل ایسٹ پورا کا پورا صرف دنیا داری اور دنیا پرستی کی وجہ سے آج انتہائی زیادہ تزلزل اور انتہائی پیچیدگیوں کا شکار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، میری امت سے یہ ڈر ہے کہ ان کے اندر دنیا داری داخل ہو جائے تو بس یہ دیمک کی طرح انہیں کھا جائے گی، کوئی دوسرے کو انہیں ہلاک کرنے کی ضرورت نہیں۔ دنیا دیکھی ہے کہ عراق کیوں برباد ہوا، کس کے اندر ہمت تھی عراق جیسی حکومت کو برباد کرنے کی؟ مسلمان آپس میں لڑے، دنیا کی محبت آئی، عراق برباد ہوا۔ افغانستان اسی وجہ سے برباد ہوا، ہماری نااہلی کی وجہ سے برباد ہوا، ہماری ناسمجھی کی وجہ سے بدلا ہوا، ہماری داخلی انتشار کی وجہ سے برباد ہوا۔ لیبیا لوٹا، شام برباد ہوا، مصر کے اندر خانہ جنگی ہوئی، سعودی عرب انتہائی خطرناک موڑ پر ہے کہ کس لمحے ڈھا جائے پتہ نہیں ہے، کوئی ایک ملک بتائے۔ اور معلوم ہے کہ پوری دنیا کے اندر، دنیا کی پوری آبادی میں 1.5 ارب سے 1.5 ارب تک مسلمان ہیں، اور آپ کو معلوم ہے ہندوستان میں کتنے مسلمان ہیں؟ محتاط اندازے کے مطابق صرف ہندوستان کے اندر 20 کروڑ مسلمان۔ 1 ارب کے اندر سے 20 کروڑ، کتنی بڑی تعداد ہماری یہاں پر ہے۔ اور آپ کو آج سے نہیں، اس روئے زمین، یہ دنیا کے قائم ہونے سے لے کر کے آج تک اور قیامت تک ہندوستانی سرزمین کی ایک خاصیت ہے، اس کی ایک مرکزیت ہے۔ اللہ نے حضرت آدم کو یہاں پر نازل فرمایا ہے، یہ زمین کوئی معمولی زمین نہیں۔ اور آپ کو یہ حقیقت بتلا رہا ہوں
مطالعے اور ریسرچ کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ دنیا بھر کی جتنی قومیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ہندوستانی مسلمان بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک بڑا پاور ان کے لیے ثابت ہوئے ہر دور میں. اور آج پورے یقین کے ساتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوستان کے علماء اور دینی مدارس والوں نے دین کا جو کچھ بھی شکل آج باقی رہی ہے وہ دنیا کے کسی ملک میں آج باقی نہیں، چاہے وہ مسلم ملک کیوں نہ ہو. جیسے تیسے ہے ہم نے اپنے دین کو سنبھالا ہے، ہم نے اپنے دین کو سنوارا ہے، ہم نے رو کر کے پیٹ کر کے. یہ اہل مدارس چاہے چندے مانگے ہوں گے، زکات مانگے ہوں گے، صدقات مانگے ہوں گے، لیکن ہم ان کے مرہون منت ہے کہ یہ لوگ بوریوں پر بیٹھ کر، چٹائیوں پر بیٹھ کر، چاہے کسی مکتب فکر کے ہو، ہندوستان کے اندر دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا، دین کی ڈوری کو مضبوطی سے سنبھالا. آج پورے ہی دنیا بھر کے عرب امارات کے اندر ہندوستانی مسلمانوں کا نام بڑا احترام سے لیا جاتا ہے، اور پڑوسی ملک خود مسلمانوں کا نہ وہ احترام کر سکا، نہ شریعت کا وہ لحاظ رکھ سکا. خانہ جنگی کے ایسی بدترین مثالیں انہوں نے پیش کی کہ وہاں پر مساجد کے محرابوں میں بم پھوٹتے ہیں، نماز پڑھ کے لوگ باہر نکلتے ہیں تو گولیوں سے نشانہ بنتے ہیں، کوئی امن و چین نہیں. اسلام کے نام پر قائم ہونے والی مملکت ہونے کے باوجود اسلام کے نام پر ایک دھبا بنی ہوئی ہے. سلام ہے ہندوستانی مسلمانوں کے اوپر اور یہاں کی مذہبی قیادت کے اوپر، یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں کے شعور کے اوپر، کہ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان تزلزل کا شکار ہے، لیکن ہندوستانی مسلمان ہر مصیبت وری حالت میں اپنے شعور کی بیداری کا ایک ثبوت دیتے ہیں اور ایک مضبوطی سے آگے بڑھتے ہیں. دنیا کی نگاہ میں یہی کھٹک رہے ہیں، یہ حقیقت آپ کو عرض کر رہا ہوں. دنیا کی نگاہ میں اب صرف ہندوستان کے مسلمان کھٹک رہے ہیں. دنیا دیکھتی تھی کہ اس جمہوریت میں رہنے کے باوجود ہندوستانی مسلمان کیسے مضبوط شریعت پہ عمل کرتے ہیں، دین کے جذبے ان کے اندر ہے، حج و عمرے کے لیے آتے ہیں، دینی محافل ہے، اللہ کے لیے قربان ہونے کے جذبے کتنے مضبوط ہیں. خارجی کتنے فتنے ایسے آتے ہیں ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو بھٹکانے، بچوں کو دہشت گرد بنانے، لیکن مجال ہے اتنی پوری دنیا دہشت گردی سے متاثر ہوئی، لیکن ہندوستان میں سوائے اکا دکھ کے واقعے کہ کوئی نوجوان متاثر نہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ باضابطہ ہندوستانی مسلمانوں کا شعور ہے، ان کی بے باکی ہے، ان کی اللہ سے وابستگی ہے. یہ دنیا بھر کو کھٹک رہا ہے، اور دنیا کے بڑی بڑی سازشی جہاں پر بیٹھتے ہیں ان کے اندر مسلسل یہ سوال ہوتا ہے کہ آخر یہ ہندوستانی مسلمان ہے کیا؟ یہ اپنی عظمت بھی ہے، للکارتے ہیں، ہر جگہ اپنے آپ کی آواز دیتے ہیں، شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. تو منصوبہ یہ نہیں ہے کہ آپ کی شریعت میں مداخلت کی جائے، منصوبہ یہ نہیں ہے کہ طلاق ثلاثہ کے طور پر آپ کو بکھیرا جائے. منصوبہ صرف یہ ہے کہ آپ کو بے عزت کیا جائے، بے وقار کیا جائے، آپ کے منصوبوں کو چکنا چور کیا جائے، اور دنیا کے سامنے یہ باور کیا جائے کہ ہندوستان میں مسلمان کوئی عزت سے نہیں ہے، کون ان کی سنتا ہے، کوئی ان کی سننے والا نہیں. منصوبہ یہ ہے. بارہا جو تقریباً کئی سالوں سے 5-7 سال سے جو مسلمانوں کے درمیان ہونے والے واقعات ہیں، چھوٹے چھوٹے نام پر مسلمانوں کی بستیوں کو اجاڑنا ہو، کہ بات کرے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمارے نوجوانوں کا قتل ہو، یا مختلف سازشیں ہوں، مختلف انداز سے مسلمانوں کو ستانا ہو. لفظ جہاد سے لے کر کے دادری کے واقعے سے لے کر جتنے واقعات ہوئے ان تمام کو اٹھا کر کے دیکھیں. اس کا مقصد کوئی اور نہیں، پوری انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہندوستان میں بھی آج مسلمانوں کی کوئی آواز نہیں ہے، تاکہ دنیا بھر کے مسلمان ہل جائے، متزلزل ہو جائے. اور یہ اسی کی ایک کڑی ہے، اور یہ اس پہ رکنے والا نہیں ہے. میں کچھ آگے بڑھ کر یہ آپ سے عرض کروں کہ طلاق ثلاثہ کے اوپر، تعدد ازدواج کے اوپر، یہ وہ مسائل ہیں آپ کو جانتے ہیں. اتنے تمام مصلی یہاں پر موجود ہیں، بتائیے کہ ان میں کتنے لوگ ہیں جن کو طلاق سے وابستگی ہوئی ہے؟ کتنے ایسے لوگ جو اپنی زندگی میں ایسی نوبت پیش آئی ہے کہ ان کو طلاق دینا پڑا؟ 1% نہیں، 1% نہیں. پھر اتنا بڑا مسئلہ کیوں ہوتا؟ تعدد ازدواج، ایک سے زائد شادیاں کون کرتے ہیں؟
फिर क्यों यह मसला ठहरता है? मसला यह नहीं है, मसला यह है कि बतला दिया जाए कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी शरीयत के अंदर मुदाखलत करके बतलाएंगे, और वो सिर्फ मुदाखलत नहीं, तुम्हारी कमजोरी का इजहार करना है। तुम चीखते रहो, चिल्लाते रहो, एहतजाज करते रहो, तुम्हारी कोई आवाज नहीं, ये बतलाना मकसद है, ताकि इसके जरिए आइंदा कदम बढ़ाए और बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर हो। ये इसका मुकद्दमा है और आगे चलकर वो काम तकमील पाने को है। मुसलमान शुऊर और अपनी आंख खोल करके जिंदगी गुजारे। अजीजान किरामी, ये तमाम हालात बतलाना यहां मकसूद नहीं, हालात बहुत कुछ है, सिर्फ इशारे मैंने आपके सामने दिए। आज मेरी तकरीर में दो चीजें मैं अर्ज करना चाह रहा हूं कि हालात ये पैदा होने में हमारी क्या कोताहियां हैं और फिर यहां से हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। हिंदुस्तान के मुसलमान जब हिंदुस्तान में रहने का जब फैसला किए थे तो हमारे बड़ों ने दो बातें बड़ी मजबूती से हमें बतलाई थी। नंबर एक, हम हिंदुस्तान में रहने के लिए पूरी शुऊर के साथ फैसला किया है, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। और दूसरा फैसला, हिंदुस्तान में बहैसियत मुसलमान रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे और हिंदुस्तान में रहेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़े, इब्तिदा में हिंदुस्तान आजाद होने के बाद, आजादी के बाद बड़ी शुऊर के साथ हमारे बड़ों ने इस तहरीक को और लोगों को, नौजवानों को इसकी तरबियत दी थी, बाज़ाब्ता सबक के तौर पर इसे पढ़ाया था। तो नौजवान दोनों एतबार से तैयार रहते थे, अपने दीन के लिहाज से भी, अपने रब से अपने ताल्लुकात भी मजबूत रखते, मसाजिद भी सजे होते, अपनी दीनदारी भी उनके अंदर होती, खुदा का खौफ भी होता। पूरे माहौल, अपने आबा व अजदाद के माहौल को उठा करके देखे, कितने ही दुनियादार होंगे। आपको छोटी छोटी मिसालें बतलाता हूं, कितने ही दुनियादार होंगे, घर का कैसा ही माहौल चलता होगा, अल्लाहु अकबर की आवाज आ जाती तो हमारी घर की खवातीन अपने सर के ऊपर पल्लो ढांक लेती थी। कभी काबतुल्लाह की तरफ, किबले की तरफ पीठ बताना उन्हें गवारा नहीं था। कुरान पाक को बड़े एहतराम से जुज़दानों में बंद करके बड़े एहतराम से रखा जाता। सुबह सुबह होते ही हमारे महलों से छोटे छोटे नौजवान का, छोटे छोटे बच्चे निकल करके मसाजिद को भर देते थे। सबाइया और मसाइया की तालीम होती, कोई मस्जिद खाली नहीं होती। हर घर के अंदर से सुबह के बाद कुरान पाक पढ़ने की आवाज आती। मगरिब की नमाज के बाद अगर गलियों में निकल जाए तो कोई एक बच्चे की आवाज नहीं आती, और फिर हर जगह से कुरान पढ़ने की आवाज, एक किस्म के मुनसाबों का जाना, सबाइया मसाइया का माहौल हमारे महलों में पूरा आम था। दिन में जरूर दुनियावी तालीम पढ़ते, लेकिन शाम और सुबह हम दीन की रस्सी को मजबूत पकड़ते, बच्चे बच्चे को सिखाते। उस बच्चे के अंदर अगर सर पे टोपी नहीं होती तो जरूर जेब में जरूर टोपी होती। मसाजिद में बच्चे आते तो कुरान पाक खोल करके बैठते, तारों की कमी हो जाती, कुरान की कमी होती थी। लोग जियारत और तहल्लुम के अंदर कुरान पाक के बाज़ाब्ता तोहफे ला करके रखा करते थे, क्योंकि मसाजिद में कमी होती है। आज मैं अपनी मस्जिद की बात बताता हूं, यहां पर कुरान पाक रखे रखे धूल में अट जाते हैं, लेकिन पढ़ने वाला कोई नहीं होता। इसलिए कि आज सुबह की हालत में फजर के बाद हमारी मुस्लिम बस्तियों में गश्त कर कर देखे कि रात तमाम कोई चोरी नहीं कर सकेगा, फजर के बाद बड़ी आसानी से घुस करके घर का कोई माल भी चोरी करके निकल सकेगा, इसलिए कि रात तमाम के जागे हुए अब फजर के बाद सो रहे हैं। मगरिब के बाद हमारी गलियों में फिर करके देखे, कहीं कुरान और अल्लाह की आवाज आती थी, आज तमाम हमारे घरों के अंदर से टीवी सीरियल्स की और नाच की और गानों की आवाजें आती हैं। कभी हमारे माहौल के अंदर अज़ा होती तो मेरी माएं और बहनें सर के ऊपर पल्लो ओढ़ लेती थी। आज अज़ा की आवाजें हमारे घर में दाखिल ही इसलिए नहीं हो रही है कि बड़ी जोर और शोर से टीवी का शोर हमारे घर में चल रहा है। मजबूती से सिखाया था दीन को, और जहां तक हिंदुस्तान का मामला था, अपने बच्चों को पढ़ाए थे, लिखाए थे, बराबर के हकदार समझा था। और पूरी जितने महकमात है यानी हुकूमत के, हर महकमे के अंदर मुसलमानों का परसेंटेज 20%, 30%, 40% तक मुसलमान उसके अंदर काम करते थे। सऊदी अरबिया के अंदर जैसे ही पेट्रोल निकलना शुरू हुआ, अल्लाह के हबीब ने फरमाया था, देखो तुम्हारा रिस्क अल्लाह ने लिख दिया है, लेकिन पैसे ज्यादा कमाने के शौक में हमारे नौजवानों को नाकारा बनाया। बाहर के वीजे हमारे बड़ों ने किस मजबूरी में गए थे पता नहीं, वहां से जाकर के बाहर के वीजे फराहम किए, वहां से ठहर कर कारों के पास और बेहतरीन फोटोज लेकर के भेजे। हमारे नौजवान अंदर से बाहर हो गए, आपे से बाहर हो गए, बाहर जाने का जुनून लगा।
تو کسی قابلیت کی ضرورت نہیں، پڑھائی کے اندر سے بھی دل اٹھا، جیسے ہی گریجویشن ہو جاتا ہے ویزا کہیں سے آ جاتا ہے، کوئی بھائی بھیج دیتا ہے، چلے جائے جیسے چاہے، نوکری لگ جائے، پیسہ کما لیا، زندگی کا کوئی مقصد نہیں رہا، بس پیسہ کمانا مقصد ہوا۔ ہندوستانی سرزمین کو ہم چھوڑ کر گئے، پڑھے لکھے نوجوان یہاں کی حکومت کے اندر، اور اپنا جو حصہ تھا میں بتلا رہا ہوں، ایمان یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس سرزمین پہ پیدا ہوئے، اللہ نے حساب سے پیدا کرتا ہے، اللہ ان بیلنس نہیں کیا، بیلنس کیا۔ ہندوستانی سرزمین کو کتنے نوجوانوں کی ضرورت ہے، اللہ نے اتنے ہی پیدا کیا۔ یہاں کے نوجوان پیدا یہاں ہوتے ہیں، کھاتے یہاں ہیں، پیتے یہاں ہیں، بڑے یہاں ہوئے، اور جاتے ہیں باہر کی زندگیاں سنوارنے کے لیے، باہر کی کمپنیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے۔ کیا آپ کا حق نہیں تھا کہ آپ ہندوستان میں زندگی گزارتے، محنت کرتے، مشقت کرتے؟ دوسری قومیں سکھ برادری کے اوپر جوک بنائے جاتے ہیں، آج بھی ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، لوگ انہیں ہولے اور بولے کہتے ہیں، لیکن آج ان کی مثال لینی پڑتی ہے کہ وہ جب دیکھے کہ لوگ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں، محنت کیے، بچوں کو محنت کرائے، پورے ہندوستان بھر کے اندر، فوج میں دیکھے وہ لوگ، ملٹری میں دیکھے وہ لوگ، ایڈمنسٹریشن میں دیکھے وہ لوگ، حکومت میں دیکھے وہ لوگ، ہر چیز کا ماہر ترین فرد کو دیکھے کہ وہ سکھ برادری کا آدمی ہے۔ اور ہمارے نوجوان نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ دنیا ملی نہ دین ملا۔ عالم یہ ہوا کہ آج واپس آتے ہیں تو کیا کریں گے؟ آپ کا پیسہ کیا آپ کو بچا سکتا ہے؟ کیا آپ کی دولت آپ کو بچا سکتی ہے؟ آپ کے پیسے نے صرف آپ کے لیے یہ انتظام کیا کہ آپ کسی اولڈ سٹی کے کسی مقام سے نکل کر نیو سٹی کے کسی مقام پر 2 منزلہ بلڈنگ بنا لی، اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا؟ چھوڑا آپ نے اپنی سرزمین کو، جو آج ہمیں یہ صورت دیکھنی پڑ رہی ہے۔ کسی محکمے کے اندر مسلمان امپلائیز نہیں ہے، آخر کیوں؟ یہ نوجوانوں کو آج بھی یہ بھوت ان کے اوپر سوار ہے، اس وجہ سے پڑھتے نہیں ہیں۔ اسکولز میں جا کر کے دیکھیں، ان کی محنت نہیں کرتے، کالجز میں محنت نہیں کرتے، ڈگری صحیح طور پر نہیں حاصل کرتے، اس کے بعد کمپٹیٹیو ایگزامز میں شریک نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کا بیس مضبوط نہیں، کیونکہ دماغ شروع سے یہ ہے کہ چاچا ماموں فلاں بن فلاں باہر ہے، ویزا بھیج دیں گے اور ہم وہاں چلے جائیں گے۔ تو عزیزان گرامی، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ صرف ایک یہ میری ذمہ داری فلاں پوری کر لے گا، فلاں پوری کر لے گا۔ آج پورے ہندوستان بھر کے اندر سے سرکاری محکمے جات کے اندر، تمام عدالتوں کے اندر، ملٹری کے اندر، ایڈمنسٹریشن کے اندر مسلمانوں کا فیصد نہ کے برابر ہو گیا۔ اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں، کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، کسی کا پلان نہیں ہے، یہ میری اپنی کوتاہی ہے جو میرے آقا نے فرمایا تھا دنیا ان کے دلوں میں بھر جائے گی، اور ہم نے یہ اٹھایا۔ اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا یہ پہلو کہ ہمیں ایک قسم کی دنیا دین سے غفلت، بڑا افسوسناک پہلو ہے کہ ان میں سے چند لوگ جو پڑھے اور بڑے ہوئے وہ سمجھ گئے کہ دیکھیے دین کی تعلیم پڑھنے والے تو بڑے ہوئے نہیں، اور ہم جب پڑھ لکھ کر بڑے بڑے پوسٹ پر پہنچے تو ہمیں ضرور طور پر تھوڑے آزاد ذہن ہونی چاہیے۔ وہ یہ سمجھتے رہے کہ دین ان کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، دین کی بیڑیاں اتارنے کی وجہ سے یہ آگے بڑھے۔ جب بڑے پوسٹ پہ یہ بیٹھے، نہیں عدالتوں میں ججز بھی بنے ہیں چند مسلمان، بڑے بڑے پولیس کے بڑے آفیسر بھی بنے ہیں آج مسلمان، بڑے بڑے IAS IPS آفیسر بھی آج ہیں مسلمان، لیکن جب ان سے گفتگو کرے تو تعجب ہوتا ہے کہ اسلام کی بیسک نالج انہیں نہیں ہے، بیسک اسلامک نالج انہیں نہیں ہے، اسلام سے محبت نہیں ہے، وہ برائے نام مسلمان ہیں اور مسلمانوں سے اچھا سلوک کرنے کے لیے گھبراتے اور ڈرتے ہیں۔ بڑا افسوسناک پہلو ہے، یہ لوگ آگے تو بڑھے لیکن دین کو پیچھے چھوڑ کر کے آگے بڑھے، بیسک نالج اسلام کے متعلق نہیں۔ جب کسی اسلام کے اس جیسے مدعے اور نظریے کے اوپر گفتگو کرنے بٹھایا جائے تو فوراً کمپرومائز کر لیں گے، ہاں صحیح بات ہے، یہ چیز ممکن نہیں، ہاں صحیح بات ہے، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ اسلام ہے، گزشتہ 5 سال 10 سال کے حالات دیکھ کر کے آپ اسلام کو اس پہ قیاس نہ کریں، 1400 سال کی تاریخ آپ کے سامنے وہ نکال کر کے رکھ دیں، حالات بدلیں گے، اسلام نہیں بدلتا۔ یہ ہم نے کئی کوتاہیاں ایسی کی۔ اور ایک بات عرض کر دوں، میرے بڑے بڑے اساتذہ اور بڑے بڑے بزرگوں کی صحبت میں اللہ نے رہنے کا موقع دیا، وہ فرماتے تھے کہ جب سے باہر کا پیسہ مسلمانوں میں آنا شروع ہوا اس وقت سے یہ لوگ بڑی بے راہ روی کا شکار ہو گئے۔
دین سے دور ہو گئے، اسراف ان کے اندر آیا اور بے شمار دکھاوے میں یہ لوگ پڑ گئے. نہیں تو مسلمان کوئی بڑے بڑے شادی خانوں میں اپنی شادیاں نہیں کرتے تھے. کسی کا بڑا گھر لے لیا تو بڑی سادگی کے ساتھ شادی کر لیتے اور ایک ضرورت کی تکمیل کی طرح نکل جاتے. آج نہیں، 2005 کا سروے آپ کو بتلا رہا ہوں. 2005 کا سروے صرف آپ کے حیدرآباد شہر اور اس کے آزو بازو کی جو یعنی اضلاع کے اندر کا، ایک مہینے کے اندر جو آپ کی شادیوں میں خرچ 2005 سے لے کر آج 2016 تقریباً 11 سال کا فرق ہو گیا. 2005 کا سروے آپ کو بتلا رہا ہوں. اس کے اندر تقریباً 15,000 کروڑ روپیہ مسلمان ایک مہینے میں شادی میں لگاتا ہے. ایک مہینے کے اندر پوری میرے پاس لسٹ ہے، آپ دیکھنا چاہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. صرف کچرا کنڈیوں کے اوپر جو رات کو دولہے کو پہنائے ہوئے پودینے کے ہار جو ہے وہ آپ دیکھ لے تو ڈیلی کم از کم 10 لاکھ روپے کے ہار مسلمان اس میں پھینکتے ہیں. کون سی قوم ہے؟ دنیا پر حکومت کرنے والی قوم ہے. دنیا پر راج کرنے کا جنہیں خواب ہے وہ قوم ہے. اتنا پیسہ لگا کر آج غربت کا رونا رو رہا ہوں میں حکومت کے سامنے کہ ہم سطح غربت سے نیچے گزارے. کیوں؟ کیا خدا نے تمہیں نہیں دیا تھا؟ دیا تھا. ہم نے اسراف کیا، ہم نے پھینکا، اپنے خدا کو ناراض کیا. ہماری تقدیریں لکھنے والی یہ حکومتیں نہیں ہیں. میرا رب لکھتا ہے تقدیر اور میرا رب مجھے محتاج اور فقیر نہیں بنایا. میں نے کیا ہے، ہم کر رہے ہیں، آج بھی کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، کرنا کیا ہے؟ یہ تمام ہماری بے شمار غلطیاں تھی جو دوسروں کو فائدہ پہنچائی. ورنہ کس کو مجال تھی کہ ہماری تہذیب کے اوپر آواز اٹھاتے، ہمارے رہن سہن پر آواز اٹھاتے، ہماری شریعت کے اوپر آواز اٹھاتے. کیا تھا ان کے پاس؟ کیا ہے ان کے پاس؟ ان کے پاس پہننے اوڑھنے کا طریقہ نہیں. آج مسلمان قوم کو آج دکھاتے. ہم نے اپنے پاس دروازے کھولے ہیں دکھانے کے لیے. عزیزان گرامی، یہ جو ماحول ہے میں بتلا رہا ہوں کہ ہمارے اندر ایک قسم کی ضمیر جاگنے کی ضرورت ہے، احساس جاگنے کی ضرورت ہے. اگر احساس نہ جاگے نا تو پھر دنیا کی کوئی قوم ہمیں نہیں بچا سکے گی. کوئی قوم نہیں بچا سکے گی. ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. ہم وہ زندہ قوم ہیں. ہندوستان ہی کا واقعہ، کوئی دوسری جگہ کا نہیں. دہلی کی جامع مسجد کے فٹ پاتھ، دہلی کی جامع مسجد کی دہلیز کے اوپر ایک فقیر بیٹھا کرتا تھا. میں نے اس سے پہلے بھی یہ واقعہ سنایا کہ مسلمان کس کے سامنے جواب دے. اس دہلیز کے اوپر فقیر بیٹھا کرتا تھا. دہلی کی جامع مسجد ہو کہ یہاں کی مکہ مسجد ہو یا ایسی کوئی ضرور بڑی مساجد ہو، انگریز جو باہر سے آتے ہیں اس کو ایک ہسٹوریکل پلیسز سمجھ کر کے آ کے اس کا مناظرہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں. تو ایک انگریز بیچارہ آیا اور آ کر کے اس کی سیر تفریح کیا اور واپس جب اپنی ہوٹل کو گیا تو جیب میں دیکھا کہ اس کا ویلٹ نہیں ہے. کار میں دیکھا، آزو بازو دیکھا، ہوٹل سے معلوم کرا کہیں نہیں ہے. تقریباً 2 روز کے بعد اسے کچھ یاد آیا کہ میں وہ مسجد کی طرف گیا تھا، وہاں فقیر کو کچھ پیسے دینے کے لیے جیب سے ویلٹ نکالا تھا، شاید رکھتے رکھتے گر گئے ہو گئے. یہ سوچ کر گیا کہ ویلٹ کے پیسے تو چلے گئے ہو گئے، اس کے اندر کچھ ضروری جو دستاویزات تھے وہ مل جائے گی. یاد جیسے ہی آیا دوڑتا دوڑتا اس مسجد کی طرف گیا. جب مسجد کے پاس پہنچا تو کہا بھی اس کے کہ یہ کچھ پوچھتا. ایک فقیر اٹھا اور اٹھ کر کے اس کا ویلٹ نکالا اور نکال کر کے اسے دینے لگا. وہ فوراً انگریز یہی سمجھ کر کہ بھائی اس کے اندر کے پیسے تو چلے گئے ہوں گے، فقیر دے رہا ہے اور اس کے اندر جو کچھ دستاویزات ہیں وہ ہوں گے. فوراً کھول کر دیکھا تو پہلے تو دستاویزات چیک کی، وہ تو تھے. اس کے بعد اپنے پیسے چیک کیا تو جیسے کہ ویسے امینوان پیسے ویسے ہی رکھے. ہمارے جیسا ایک عام آدمی ہوتا تو فوراً لیتے اور رکھ لیتے، لیکن انگریزوں کی ایک مزاج رہتی ہے کہ وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں. فوراً وہ ویلٹ کو ایسے ہی ہاتھ میں پکڑ کر پوچھا کہ ارے میاں تم یہاں پر بیٹھے محتاج ہو، فقیر ہو، پریشان حال ہو؟ کہا کہ ہاں. تمہیں پیسوں کی ضرورت تھی؟ کہا کہ ہاں. پھر اس کے اندر اتنے زیادہ پیسے میرے تھے، اگر لے لیتے تو تمہاری زندگی بن جاتی؟ کہا کہ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پھر تمہیں کس چیز نے روکا ہے؟ فقیر ہے، گھر رہنے کے لیے نہیں ہے، بچوں کے لیے کھلانے کے لیے پیسے لے جانا، اس کی روزانہ بیٹھ کر کے مانگ کر کے لے جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ظاہری حلیے سے نہیں، انسان ضمیر سے اور اس کی فکر سے پہچانا جاتا ہے. انسان فقیر اس کے کپڑوں سے اور اس کے تمام چیزوں سے نہیں،
فقیر انسان اس کی فکر سے اور اس کے اپنے ضمیر اور اس کے دل کے خیالات سے فقیر ہوتا ہے. وہ اٹھ کر کہا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے, یہ پیسے لے لیتا تو شاید میری زندگی بن جاتی تھی, بہت کچھ میں مال و مال ہو جاتا تھا, لیکن سنو یہ دنیا کی دولت کب تک چلنے والی ہے. اچانک میرے دل میں بھی یہ ضرور یہ خیال شیطان نے ڈالا تھا, لیکن ایک اور خیال میرے دل میں آیا, وہ یہ کہ میں بھی مرنے والا ہوں اور تم بھی مرنے والے ہیں. اللہ نے فرمایا ہے مرنے کے بعد ایک ایک روپے کا حساب دینا ہوگا, میں بھی حشر میں ٹھہرا ہوگا اور تم بھی ٹھہرے ہوں گے, اور تم اللہ کے سامنے مقدمہ پیش کریں گے کہ مولا میرے جیب سے ویلٹ گر گئی تھی, اس میں اتنا پیسہ تھا, یہ فلاں شخص نے لے لیا. اور جب اللہ میری طرف دیکھیں گے تو میں میرے آقا کی امت بن کر کے پیچھے ٹھہرا ہوگا. میری آقا جب دیکھیں گے کہ میری امت کا ایک فرد عیسیٰ کی امت کے ایک فرد کے پیسے چرایا تھا یا لے لیا تھا, تو میرے آقا کے چہرے پہ کیا انداز ہوگا. ان کے چہرے کو دیکھ کر کے, ان کی پشیمانی کو محسوس کر کے میں نے پیسے کو رکھ دیا. میں میرے سب کچھ کر سکتا ہوں, قیامت میں میرے آقا کے چہرے پر کوئی پشیمانی میں نہیں دیکھ سکتا. یہ جذبہ تھا ہمارے فقیروں کا بھی, اس لیے کہ ان کا احساس تھا. آقا نے فرمایا لوگوں تم شادی کرو, ایسی عورتوں سے کرو جو زیادہ بچے دے, اس لیے کہ کل قیامت کے روز تمہارے بچوں پہ میں فخر کروں گا. فإنی اباہی بکم الامم, یہ میرے بچے میرے نہیں ہیں, میری آقا کی دعائیں ہیں, وہ کل ان پہ فخر کرنے والے ہیں. مجھے احساس ہونی چاہیے کہ میں ان کو اس فخر کے لائق بنایا یا نہیں بنایا. یہ میرے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے, یہ میرے سوسائٹی میں رہنے والے بچے, کیا واقعی اس لائق ہے کہ میرے آقا ان پہ فخر کر سکیں؟ کیا میں نے ویسے بنایا ہے؟ میرے آقا نے تو فرمایا لوگوں تم شادیاں کرو ایسی عورتوں سے جو زیادہ بچے دینے والی ہو, تاکہ تمہارے بچے کل میری امتی بنے گے اور میں اللہ کے سامنے ان پہ فخر کروں گا. کیوں سوچ نہیں ہے؟ آج ہمارے گھر کی شادی بیاہ ہوتی ہے تو یہ تمام سوچیں ہمارے بڑے بڑے پیسے والے دولت مندوں کے دماغ سے نکل جاتی ہیں. عزیزان گرامی, یہ موقع ہے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنے کا, احساس کو دوبارہ کرنے کا. اور مومن کہتے ہی اسے ہیں جس کی نگاہوں کے سامنے اپنے آقا کا چہرہ ہمیشہ رہے کہ میرے کس عمل سے آقا کو تکلیف ہو رہی ہے اور کس عمل سے نہیں ہو رہی ہے. یاد رکھیں ان حالات کا جو کچھ بھی اس کا خمیازہ ہے یہ ہمیں ہی بھگتنا ہے. یہ حالات میں نے تیار کیے ہیں, یہ حالات میں نے بنائے ہیں. چند دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. موجودہ حالات کا تقاضا یہ صرف یہ نہیں ہے, واقعی جو مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو مہم چلائی جا رہی ہے, میں تمام حضرات سے دربندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہر فرد یہ اپنے اوپر ذمہ داری لے کے کم از کم 2 فارمز میں فل کراؤں, کسی سے ہو, پڑوس سے ہو, ان سے ہو, فل کراؤں, اس پہ دستخطیں لوں. یہاں پر بھی گزشتہ جمعہ بھی فارمز رکھے گئے تھے, قلت ہونے کی وجہ سے خود مسجد حاضہ کے نام سے, شاہی مسجد باقی عامہ کے نام سے مصلیان کرام نے تقریباً 15,000 فارمز چھپائے ہیں. میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے, تینوں جانب فارمز رکھے ہوئے ہیں, خود لیں, فل کریں اور فل کر کر یہاں سبمٹ کر کر جائیں, یا نہیں تو لے جا کر اسے فل اپ کر کر لے آئے. ہر آدمی اپنے فارم کے ساتھ کم از کم 2 لے جائیں, محنت کرے, پھرے, بازو کے گھر والوں کے پاس جائے اور پورے اس کے اوپر دستخط کرے اور لے آ کر فل کرے. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے. دوسری اہم ذمہ داری ہے, وعدہ کرے اللہ کے گھر میں کہ ہم میں سے ہر فرد اپنے بچے کو دینی تعلیم دلائے گا, اللہ کی محبت دلائے گا, کم از کم اللہ کا نام لینا سکھائے گا, اللہ کو پکارنا سکھائے گا, اللہ سے اپنا رابطہ بنوائے گا اپنے بچوں کو, اللہ کو ملائے گا اپنے بچوں کو. یہ وعدہ کریں اور اس طریقے سے مہم کام شروع کر دیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہم میں اللہ نے جس کو جو عطا کیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے. اللہ نے جس کو دولت دی ہے شعور بیدار کرے, اپنے ایک پلان کرے کہ میں اس پیسے کو ہندوستانی مسلمانوں کے استحکام کے لیے کیسے خرچ کر سکتا ہوں. اپنے طور پر باضابطہ 4 آج اللہ نے اہل ثروت بنایا تو مل کر کے پلانز بنا کر کے خرچ کرنا شروع کرے. وہ نوجوان جسے اللہ نے بڑی صلاحیتیں دی ہے, انہیں کہیں دوسرے ممالک میں جانے کے بجائے اسی ہندوستانی سرزمین کے اوپر انہیں کاروبار کے مواقع فراہم کرے, انہیں نوکریاں فراہم کرے, یہاں کا استحکام انہیں دلائے. اور جو لوگ بڑے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ان کو اچھے طور پر اسلامک نالج دے,
اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا ان کے اندر جذبہ پیدا کرے. یاد رکھے کہ تبلیغ و دعوت ایک ایسا ہتھیار ہے, ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے ہی ہم ہندوستان کے حالات نہیں بلکہ دنیا کے تمام حالات پر قابو پا سکتے ہیں. اور یہ آپ کو عرض کر دوں, یہ حالیہ رپورٹ ہے, تقریباً 2 مہینے پہلے ایک انقلاب اخبار نکلتا ہے دہلی سے, اس کی رپورٹ ہے کہ صرف 2016 شروع ہونے سے لے کر آج تک, یعنی 2 مہینے پہلے تک, گجرات جیسے علاقے کے اندر تقریباً 45,000 ایجوکیٹڈ پرسن ہے جو یعنی رسمی طور پر اور قانونی طور پر درخواست داخل کیے ہوئے ہیں کہ ہمیں مسلمان ہونا ہے. 45,000 صرف 2016. اور یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے, اسمبلی کے اندر یہ بات اٹھتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کیا کہیں کہ لوگ پریشان ہیں دوسری تہذیبوں سے اور اب چاہتے ہیں کہ اسلام کے گلے سے لگ جائیں, اسلام کے آغوش میں آ جائے. لوگ تڑپ رہے ہیں, بے چین ہے, بے قرار ہے, انسانیت ٹوٹ رہی ہے, ظلم و ستم کا شکار ہے. آج جتنی ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں اسلام سے ڈر کر ہو رہی ہے. آپ کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے آپ کو شریعت پر کاربند رکھے, اخلاق کے پیکر بن جائے, امن و امان کو پھیلانے والے بن جائے, اللہ کا بندہ سمجھ کر ہر ہمارے مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو ہر ایک کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے. اسلام کے دروازے کھول دیں, اپنے گھروں کے دروازے کھول دیں, جو چاہے اسلام میں داخل ہو. یہ ہماری ذمہ داری ہے, یہ صرف مبلغین اور پھر خطباء ائمہ کی نہیں, ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی بات کو دوسروں تک پہنچا دے, اسلام قائم کرے, اسلام دائم کرے, اسلام کو پھیلائے. آخری بات یہ ہے, علماء کرام کو باضابطہ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی فنون سے واقف کرائے, دستور ہند کے ماہر بنائے, قانون کے ماہر بنائے, تاکہ علماء کرام دو طرف ادھر شریعت کو بھی جانے اور اس معاملے کو بھی جان کر کے اچھی طریقے سے گفتگو کرے. مسلم وکلا کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہونی چاہیے کہ وہ لوگ اسلام کے ایسے داخلی مسائل میں اصول و ضوابط کے ساتھ باضابطہ حاصل کرے یہ علم کہ شریعت اسلامیہ کیا ہے, تاکہ ہمارا ہر طبقہ ہر لحاظ سے اس بارے میں تیار ہو جائے. یہ موقع کے لحاظ سے ہمیں بیدار کر دیا گیا ہے, ہم ہوشیار ہو جائے, سیکھے دین کو تاکہ لوگوں تک ہمارے دین کو پہنچائے. مزید گزارشات تھے لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں یہاں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آخر میں پھر یہ درخواست کرتے ہوئے کہ کچھ وقت لگائیں, 2 4 5 منٹ, نکلتے وقت مسجد کے تینوں گیٹ کے اوپر فارم سکے ہوئے ہیں, طلبہ بھی انشاءاللہ وہاں پر ہوں گے, ریاست, عبد الغفار اور جمیل الرحمان وغیرہ یہاں پر ہوں گے. مزید حضرات بھی والنٹری طور پر اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر پینس لے کر کے ٹھہریں. جو حضرات یہاں فل اپ کر کے جا سکتے ہیں فل کریں, لے جا کر واپس داخل کر سکتے ہیں تو یہ بڑی ذمہ داری سمجھ کر یہ تمام فارمز کو لے جائیں اور اسے آپ فل کریں. اور یہاں سے کہیں اور لے جا کر بھی اس کو کرنا چاہتے ہیں نوجوان تو میری درخواست ہے کہ وہ رکھے ہوئے فارمز زیادہ تعداد میں بھی لے جا کر اس پر کام کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے, ہندوستانی مسلمانوں کی پروردگار حفاظت فرمائے, عالم اسلام میں مسلمانوں کو شعور پیدا فرمائے, پروردگار ہمارے اندر اخلاص نصیب فرمائے. وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.